اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ سورۃ اللہب ہے، مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خاندان نبوت میں پیدا کیا تھا اور بنو ہاشم کا سردار بھی یہ بنا تھا، لیکن اتنے عظیم شرف ملنے کے باوجود یہ شخص ناشکری کا شکار رہا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پناہ بنتا، اسلام کی پشتی بانی کرتا اور اس طریقے سے اسلام کے محافظین میں اپنے نام کا اندراج کرواتا، لیکن اس کی بدبختی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہا۔ اسلام کے جو بدترین دشمن تھے ان میں جو چوٹی کے لوگ تھے ان میں اس کا شمار ہوتا تھا، جیسے ابو جہل تھا اور اس طریقے سے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو اسلام دشمنی میں پیش تھے اور اسلام دشمنی ہی میں انہوں نے اس دنیا کو خیر بات کہا، اپنی پوری زندگی وہ اسلام کے مخالف کوششیں کرتے رہے، تو ان میں ایک نام ابو لہب کا بھی آتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور ابتدا ہی سے اس نے اسلام کی مخالفت شروع کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی زمانے میں 3 سال تک وحی نازل نہ ہوئی، اور ان 3 سالوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی جو آپ کے قریبی خاندان والے ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچائیے۔ یہ حکم ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے خطاب کرنے کے لیے عمومی طور پر بھی مجلس کا انعقاد کیا اور خصوصی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر قریش قبیلے کو جمع کیا۔ اس زمانے میں قریش کا عام رواج تھا کہ اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کوہ صفا پر کوئی چڑھ جاتا اور یا صباحا کہہ کر پکار لگاتا، چنانچہ لوگ یہ آواز سن کر جمع ہوتے، وہ سمجھ جاتے کہ کوئی خطرہ درپیش ہے یا کوئی اہم بات ہے۔ تو اسی طریقہ کار کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر یا صباحا کی صدا لگائی، چنانچہ 40 کے قریب قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر جمع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا اور فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ سے صرف سچ ہی سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں اپنی مبارک زندگی کے 40 سال گزار چکے تھے، تو اس بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ میں صرف سچ ہی دیکھا ہے اور ہم آپ کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دین کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈراتا ہوں اور تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، شرک چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کا پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام سن کر جو سب سے شدید رد عمل جس شخص نے دیا وہ ابو لہب تھا، اور وہ کہنے لگا تبا لک الہذا جمعتنا۔ تباً یہ عام طور پر عربوں میں بطور محاورے کے استعمال ہوتا تھا کہ، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تباہ ہو جائیں، کیا آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پہ جمع کیا ہے؟ یہ ایک بددعائی جملہ تھا جو ابو لہب کے منہ سے ادا ہوا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابو لہب عام طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے یہ کہا کرتا تھا تبا لکما، کہ تم دونوں ہلاک ہو جاؤ،
میں نے تو وہ چیز نہیں دیکھی جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں۔ تو چونکہ ابو لہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کو جواب دیا اس صورت میں اور کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، و تب، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ جو لفظ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا، گستاخانہ جملہ کہا تھا، بعین ہی وہی لفظ اللہ نے ابو لہب کے لیے استعمال کیا، اور اللہ نے پیشن گوئی کی کہ وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے، اور وہ خود اپنی بربادی کو کھلی آنکھوں دیکھ لے گا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ابو لہب خود نہیں گیا، بزدل تھا، لڑائی میں جانا تو جوان مردوں کا کام ہوتا ہے، تو یہ نہیں جا سکا، اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا تھا، کسی اور کو پیسے وغیرہ دے کر اپنی جگہ بھیجا تھا کہ تم میری جگہ جا کر جنگ میں شرکت کرو۔ تو خود یہ مکہ مکرمہ میں تھا اور انتظار میں تھا کہ کیا خبر آتی ہے۔ یہ کعبہ کے قریب تھا، اور وہیں پر ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بھی موجود تھیں، اور حضرت عباس کے غلام جن کا نام غالباً ابو رافع تھا وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو ابو لہب کو کسی نے کہا کہ وہ ابو سفیان آ رہا ہے جو بدر سے واپس آ رہا تھا۔ ابو لہب نے بے تابی سے اس سے پوچھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے اپنے ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے تھے، اور وہ جیسے چاہ رہے تھے ہمیں مار رہے تھے۔ گویا اس نے ابو لہب کو ذلت آمیز شکست کی خبر سنائی کہ اس طریقے سے ہمیں شکست ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے کچھ ایسے گھڑ سوار دیکھے تھے جو عجیب و غریب نورانی لباس پہن کر جنگ میں شریک تھے، اور ایسے گھڑ سوار ہم نے کبھی دیکھے نہیں۔ تو حضرت عباس کے جو غلام وہاں موجود تھے ابو رافع، وہ اپنے گھر کا خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ ابو لہب یہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے ابو رافع کو پکڑا اور اس کو زود کوب کرنے لگا، ان کو مارنے لگا، یہاں تک کہ اس کو گرا کے ان کے سینے پہ چڑھ گیا۔ تو حضرت عباس کی اہلیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ابو لہب کو مارا، اور کہا کہ تم ان کو اس لیے مار رہے ہو کہ ان کا مالک یہاں نہیں ہے، یعنی حضرت عباس نہیں ہیں، تو تم ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ان کے غلام کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ابو لہب کو ذلیل و رسوا کیا، اور غزوہ بدر کے غالباً 7 دن کے بعد یہ مر گیا، اور اس کی موت بھی اللہ نے بڑی عبرتناک بنائی۔ چنانچہ اسے ایک ایسی کوئی اس کے جسم پہ پھوڑا یا گلٹی وغیرہ نمودار ہوئی، طاعون قسم کی، جسے اس زمانے میں عادثہ کہا جاتا تھا، اور قریش اہل عرب جس شخص میں یہ علامت دیکھتے اس کے قریب نہیں جاتے تھے کہ یہ متعدی بیماری ہے۔ تو جب ابو لہب میں اس بیماری کے آثار نمودار ہوئے تو لوگوں نے اسے چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے بچوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اسی حالت میں وہ مر گیا، اور اپنے بچے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ کئی دن اس کی لاش پر ایسے ہی گزرے، اور پھر اس کی اولاد نے کچھ حبشیوں کو کرائے پہ لیا تاکہ وہ ان کے والد کی لاش کو کسی طریقے سے کسی گڑھے میں دفنا دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، اور اس کی موت بھی عبرتناک ہوئی، اور اللہ جل جلالہ کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ، اس کی دولت اس کے کچھ کام نہ آئی، وما کسب، اور اس نے جو کمائی کی تھی، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی۔ ابو لہب بڑا امیر کبیر آدمی تھا، رئیس تھا، لیکن اپنی امارت اور دولت مندی کے باوجود اس کے اندر بخل کے بڑے خسیس اوصاف پائے جاتے تھے، بڑا بخیل انسان تھا۔ اور اس کی بیوی جو ام جمیل کہلاتی تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ باوجود ایک رئیس کے بیوی ہونے کے بخل میں اتنا آگے تھی کہ وہ جنگل سے جا کے لکڑیاں خود سر پہ رکھ کے لاتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو عبرت کا نشان بنایا ہوا تھا کہ میاں بیوی دونوں بخل میں مشہور تھے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس کا مال تھا اور جو اس کی اولاد تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی۔
انسان کی اولاد بھی اس کا مال شمار ہوتی ہے، اور انسان عام طور پر اپنے مال اور اولاد کے گھمنڈ میں آ کے دین کا انکار کرتا ہے۔ وہ نشے میں آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہوں، میں تو بڑا صاحب ثروت ہوں، اور میرے پاس بڑا لشکر ہے، خدام ہیں، اولاد ہے۔ تو ان چیزوں کے زوم میں آ کر یہ لوگ دین کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد۔ اور پھر وہی ہوا، جب یہ مر گیا تو نہ تو اس کے مال نے اسے بچایا، اور اولاد بھی اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام ابو لہب اس لیے تھا کہ یہ بڑا سرخ و سفید آدمی تھا، اور اس کا چہرہ سرخی کی وجہ سے چمکتا تھا، تو اس لیے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ یہاں قرآن کریم نے بھی لہب کا لفظ استعمال کیا، شعلہ، کہ جس طریقے سے اس کا نام ابو لہب ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن ایک لہب والی آگ یعنی شعلوں والی آگ میں داخل کرے گا۔ بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے جن کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ اس کی بیوی جنگل سے جا کر خود لکڑیاں لے کر آتی تھی، اور اس لیے قرآن کریم نے اس کو حمالۃ الحطب کہا کہ لکڑیاں جمع کرنے والی کے باوجود ایک رئیس کی بیوی ہے، وہ کسی ملازم سے بھی کام لے سکتی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ مجھے 2 ٹکے کسی کو بطور تنخواہ کے دینے پڑیں، اور وہ خود جا کے لکڑیاں جمع کرتی پھرتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حمالۃ الحطب قرآن کریم نے اس کو اس لیے کہا کہ یہ کانٹے جمع کر کے لاتی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ بھی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی جو لکڑیاں ڈھوتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ مونج کی رسی سے مراد کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی رسی جو بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ چونکہ اپنے سر پر لکڑی کا گٹھڑ باندھ کے اس کو رسی کے ساتھ اپنے گردن میں باندھ لیتی تھی، تو قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق جہنم سے ہے، کہ یہ جہنم میں لکڑیاں سر پہ رکھ کے اپنے گردن کے ساتھ باندھ کر داخل ہوگی۔ تو بہرحال چاہے دنیا میں اس کی کیفیت کا بیان ہو یا آخرت میں اس کی یہ کیفیت ہو، لیکن قرآن کریم اس کی مذمت بیان کر رہا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے ہوتی ہے، اور چاہے دنیا میں اس کی یہی صورتحال ہو، یا چاہے اس کو جہنم پہ آخرت پہ منطبق کر لیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ تو اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو جب دنیا میں اللہ ایک منصب دیتا ہے، کوئی شرف دیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ابو لہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم میں پیدا کیا، بنو ہاشم کا رئیس بنا۔ اب اس کی ذمہ داری بھی بڑی تھی کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا، اسلام کے اولین محافظوں میں داخل ہوتا، لیکن جب اس نے اپنے منصب کا خیال نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر لے کے جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے کہ اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے، تو یہ پیچھے سے پتھر مارتا ہوا اور بک جھک کرتا ہوا جاتا تھا کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ صحیح نہیں کہہ رہا۔ تو چونکہ یہ نفرت میں انتہائی آگے گیا باوجود اپنے خاندانی شرف کے، تو اللہ جل جلالہ نے اس کی سزا بھی بڑھائی کہ قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی۔ آپ کو قرآن کریم میں کسی اور کفر کے رئیس کا نام نہیں ملے گا، بلکہ ابو لہب کا نام اللہ نے نہ صرف اس کو ذکر کیا بلکہ پوری صورت اس کے نام سے نازل فرمائی۔ اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا کہ باوجود یہ کہ ان کو اللہ نے خاندانی شرف دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے منصب کا خیال نہ کیا۔ اور دوسری بات اس صورت سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو نیک راستے پر چلنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے پاک کرنا پڑتا ہے، جیسے بخل ہے، حسد ہے۔ جب تک یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں اس کے سامنے حق واضح نہیں ہوتا۔ تو ان برے اوصاف سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، فکری طور پر طہارت حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک راستے پر چلانے میں اس کو توفیق دیتا ہے۔